جی السلام علیکم۔ اچھا، آپ کو انشاءاللہ عورتوں کے طبعی مسائل کے بارے میں ہم بتائیں گے، اور حیض کی بندش، بے ترتیبی اور حیض رک جانا یا وقفہ زیادہ ہو جانا، انشاءاللہ اس کی ٹھوس وجہ، اقسام اور اصولی علاج اور پرہیز آپ کو قانون مفرد اعضاء کے مطابق بالکل سادہ الفاظ میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دراصل ایک کمنٹ آیا تھا، تو اسی میں ایک باجی آپ بھی جو بھی ہے وہ فرما رہی تھی کہ آپ اس بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا دیں۔ دیکھیں، اس کے علاج بہت مشکل ہے، ہزاروں روپے تو ڈاکٹر کی فیس ہی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی تو ان ٹیسٹوں کے چکروں میں ہی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ یہ کس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی ٹھوس وجہ کو ہم ڈھونڈیں گے۔ تو دیکھیں، ایک ہوتی ہے جمع ہونے والی تحریک، یعنی گرم خشک مزاج۔ تحریک کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا دوں، مزاج کو تحریک کہتے ہیں۔ گرم خشک مزاج جمع ہونے والا مزاج ہے، یعنی اس میں گرمی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع ہو رہی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مشینی تحریک، یعنی مشینی مزاج۔ اس میں گرمی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم سے خارج ہوتی ہے۔ اگر مشینی تحریک بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر جگر کا سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں عورتوں کا مزاج میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا گرم ہوتا ہے، اور مردوں کا مزاج خشک ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اور قدرت نے عورتوں سے پیدائش کا کام لینا ہوتا ہے، اور اس لیے ان کا جسم نرم ہوتا ہے اور مردوں کا جسم سخت ہوتا ہے۔ یہ آپ خود بھی آزما سکتے ہیں، کیونکہ ان سے اللہ پاک نے بیرونی کام لینے ہوتے ہیں، یعنی ان سے سخت مشقت اور بیرونی کام لینے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا مزاج خشک ہوتا ہے، اور گرم مزاج کے اندر ہی نرمی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، عام طور پر میں عورتوں کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا مزاج گرم ہوتا ہے اور ان کا جسم بھی نرم ہوتا ہے۔ گرمی میں ہی نرمی ہے، خشک مزاج میں جسم مضبوط ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے۔ اور چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ گرم تر مزاج کے اندر ہی نمی یعنی نرمی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی حد بڑھ جائے، اس میں شدت آ جائے، تیزی آ جائے، تو پھر سوزش ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بیٹیوں بہنوں کو مینسس بہت تکلیف سے آتے ہیں، بہت زیادہ درد ان کو ہوتی ہے۔ تو میڈیکل کی لائن سے فوراً لا 6 کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، جو کہ انتہائی ٹھنڈا مزاج رکھتا ہے۔ اس انجیکشن کا مزاج انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس سے فوراً تکلیف یعنی درد رک جاتی ہے، اور مینس یعنی حیض کی تکلیف رک جاتی ہے۔ بعض بچیاں بے ہوش ہو جاتی ہے انتہائی درد کی وجہ سے۔ تو اس انجیکشن کی وجہ سے، چونکہ یہ انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے یہ انجیکشن، پیشاب اس سے زیادہ آتا ہے، مینس بھی کھل کر آتے ہیں، تو اس طرح درد رک جاتی ہے۔ تو اگر کوئی انجیکشن نہیں لگا سکتا تو اس کے لیے بہت آسان سا نسخہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے، جو کہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہے۔ دیکھیں، چونکہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ گرمی کی وجہ سے یہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، یعنی درد ہو رہی ہے، تو چند علامات بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اس میں آپ کی زبان بالکل ریڈ ہوگی، لال ہوگی، بالکل صاف ہوگی، آنکھیں زرد ہوگی، پیشاب آپ کا زرد ہوگا، بلڈ پریشر بھی عموماً آپ کا ہائی رہتا ہوگا۔ یہ علامات ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ کا مزاج گرم ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان علامات کو آپ نے سمجھ لیا، دیکھ لیا، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مزاج گرم ہے، تو پھر آپ یہ نسخہ استعمال کریں۔ سمندر جھاگ آپ نے لینی ہے 40 گرام، سمندر جھاگ، زیرہ سفید 30 گرام، اور چھوٹی الائچی 10 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو بالکل آپ نے باریک کر لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے بالکل باریک، اور 3 ٹائم ایک چمچ آپ نے شربت بازوری کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تقریباً 1 ماہ تک علاج کرے، اور انشاءاللہ کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور ساتھ میں آپ گرم چیزیں بالکل نہ کھائیں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں جن کا مزاج ٹھنڈا ہوگا۔ چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور زیادہ تفصیل کے لیے آپ خوراکی پرچہ جو میں لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خوراکی پرچہ نعیم حکیم DAE کے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائیں گی، اس میں مکمل طور پر پرہیز اور ہر مزاج کا پرہیز بتایا ہوا ہے میں نے۔ ٹھنڈی چیزوں میں مولی، شلجم، گاجر، ٹینڈا، کدو شریف، دودھ، بیکری، میٹھی چیزیں، اس طرح کی یہ ٹھنڈی چیزیں ہیں۔ گرم چیزوں کو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف آپ 1 ماہ تک استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ نے اگر 1 ماہ تک یہ نسخہ استعمال کر لیا تو کبھی آپ کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا،
یعنی حیض کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے حیض اگر بہت دیر سے آتے ہیں، یعنی حیض مینس بہت دیر تک آتے ہیں، یعنی 15 دن سے بھی زیادہ اس کا وقفہ ہو جاتا ہے، تو یہ خالص گرمی کا مسئلہ ہے، گرمی خشکی۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ گرمی خشکی میں گرمی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع ہوتی ہے۔ اس مزاج میں درد نہیں ہوتی بلکہ خون زیادہ آتا ہے، کیونکہ وقفہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے 15 دن اور بعض دفعہ 8 دن کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گرمی خشکی کی وجہ سے گرمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ نسخہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے لینا ہے سونف، ملٹھی، ہلدی اور گوند ککر۔ یہ آپ نے چاروں چیزیں بالکل باریک کر لینی ہے، اور سفوف پاؤڈر یعنی بنا کر 3 ٹائم آپ نے ایک ایک چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ جسم میں رطوبتیں بھر جاتی ہے۔ اس نسخے کا مزاج ہے ٹھنڈا، اس سے جسم میں رطوبتیں بڑھ جاتی ہے، گرمی خارج ہو جاتی ہے، گرمی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو مینس کی بے ترتیبی ہے، بعض اوقات 15 دن 8 دن، اس طرح اس کی بے ترتیبی انشاءاللہ اس نسخے سے ختم ہو جائے گی۔ اس بے ترتیبی کی ٹھوس وجہ میں نے ابھی آپ کو بتائی، گرمی خشکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اور مسئلہ سننے میں آیا وہ ہے کہ عمر سے پہلے ہی ڈیٹ بند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات 2 ہے صرف۔ ایک انتہائی گرمی خشکی کی وجہ کہ ان میں نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے جہاں سے خون آنا ہوتا ہے، اور وہ نالیاں سوزش سے بند ہو جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ نہیں کھلتی نالیاں، جس کی وجہ سے مینسن آ جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ہے کہ جسم میں انتہائی ٹھنڈ پیدا ہو گئی ہے، اعصابی مزاج ہے، رطوبات بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مینس یعنی حیض آ جائے۔ تو آپ یہ کیسے جانیں گے کہ آپ کا مزاج گرم ہے یا خشک ہے؟ تو آپ یہ کیسے جانیں گے کہ آپ کا مزاج گرم ہے یا ٹھنڈا مزاج ہے؟ اگر دیکھیں آپ کی زبان بالکل سفید، بالکل ریڈ ہے، بالکل سرخ ہے، لال ہے، اور آنکھوں میں جلن ہے، تھوڑی تھوڑی پیشاب بھی زرد رنگ کا آتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، تو یہ گرمی ہے آپ کے جسم میں، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے لیے جو میں نے ابھی آپ کو نسخہ بتایا تھا سمندر جھاگ والا، دوبارہ سماعت فرما لے آپ۔ سمندر جھاگ 40 گرام، زیرہ سفید 30 گرام اور چھوٹی الائچی 10 گرام، یہ آپ نے استعمال کرنا۔ تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے بھی کہ 1 ماہ تک آپ استعمال کریں، انشاءاللہ کبھی یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ کون سا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے۔ اب ٹھنڈ کی وجہ سے اگر ہو تو اس کی چند علامات بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اس میں زبان بالکل سفید ہوگی، زبان پر سفید تہ ہوگی، آنکھیں بالکل سفید ہوگی، پیشاب کا رنگ بالکل سفید ہوگا، سر کے دائیں حصے میں درد ہوگا، اور بلڈ پریشر بھی اکثر اس مریض کا لو ہی رہتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ نسخہ سماعت فرما لیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض ایسی بچیاں ہوتی ہے کہ جن کو عمر سے پہلے ہی مینس یعنی حیض بند ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ یا تو انتہائی گرمی ہے یا انتہائی ٹھنڈ ہے۔ بعض دیکھیں عمر اگر ہو جائے، عمر زیادہ ہو جائے تو پھر حیض نہیں آتے، مینس نہیں آ رہے، تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ عمر زیادہ ہے، اب نہیں آئیں گے۔ لیکن عمر زیادہ نہیں ہے، عمر کم ہے، لیکن اس کم عمر میں ہی حیض نہیں آ رہے، بندش ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ بھی ابھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ نالیوں میں سوزش کی وجہ سے نالیاں، خون والی نالیاں بند ہو گئی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہے، گرمی یا خشکی، گرمی یا ٹھنڈ۔ تو گرمی والا نسخہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ٹھنڈ کی وجہ سے علامات بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کے جسم میں یہ علامت ہے یعنی حیض رکا ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے نسخہ آپ سماعت فرما لیں۔ مصبر سیاہ آپ نے لینا ہے، اس کو اینوا بھی کہتے ہیں، 10 گرام لے لے، مر مکی 10 گرام لے لے، سرخ رائی 10 گرام، کشتہ فولاد 10 گرام، ہنگ 10 گرام، تمہ 10 گرام اور اپل یہ 10 گرام، یعنی تمام چیزیں برابر وزن آپ نے لینی ہے۔ 500 ملی گرام کے کیپسول بنا کر 3 ٹائم دے تو طبیعت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، اسے مینسز کھل کر آئیں گے، تو انشاءاللہ جتنے بھی مسائل ہو گئے یہ حیض کے، ابھی میں نے آپ کو تمام کے تمام مسائل بتا دیے ہیں۔ چونکہ ابھی میں نے جو ابھی آپ کو نسخہ بتایا ہے یہ کافی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے آپ کے لیے میرے خیال میں، تو چونکہ اس نسخے کا مزاج گرم ہے، تو اگر آپ یہ نسخہ بنا لیں تو کافی ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کو آپ تقریباً 1 ماہ تک استعمال کریں تو انشاءاللہ تمام کے تمام مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔
لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مزاج کون سا ہے، اس کے مطابق آپ کو وجہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ آپ کو علامت جسم میں کون سی ہے اور علامت کے پیچھے آپ کا مزاج کون سا ہے، تو پھر چونکہ اس نسخے کی بجائے آپ چند گرم چیزیں استعمال بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ گرم چیزیں استعمال کرنے سے اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنے سے بھی آپ کو فوراً افاقہ محسوس ہوگا فوراً، ٹھیک ہے۔ تو یہ غذا علاج بالغذا بھی قانون مفرد اعضاء کا عین مطابق کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں جب آپ نے گرم چیزیں استعمال کرنی ہے، گرم نسخہ استعمال کرنا ہے، تو پھر آپ نے ٹھنڈی چیزیں استعمال نہیں کرنی، اور جب آپ نے ٹھنڈا نسخہ استعمال کرنا ہے تو پھر آپ نے گرم چیزیں استعمال نہیں کرنی، یہ پرہیز ہے۔ ٹھنڈے نسخے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی چیزیں ہی استعمال کرنی ہے۔ اور آخر میں گزارش آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔